فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایتی قابل قدر سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شامل فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مذہب اسلام، مذہب حق، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ موجودہ حالات میں والدین بچوں کے تعلق سے بہت سارے مسائل میں گرفتار ہیں۔ بچوں کے مسائل میں والدین بڑی پریشانیوں میں آج کل گھرے ہوئے ہیں۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کے معاملات کے سلسلے میں اس سوچ بچار میں ہیں کہ بچے کیسے ٹھیک بنے، اچھے بنے، لیکن میں مختصر الفاظ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، والدین کے قلوب اور دلوں کے وہ اطمینان و سکون ہے، وہیں اگر بچہ صحیح راستے پہ نہ چلے تو یہی بچہ والدین کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ یہی بچے، یہی لڑکے اور لڑکیاں والدین کی پریشانیوں کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ البتہ بچہ کیا بنے، اس میں زیادہ رول اور اس میں زیادہ جو دخل ہے وہ والدین ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل ولد، ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یولد علی فطرہ، یعنی ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد فطرت اسلام، یعنی دوسرے لفظوں میں ہر ایک بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ہر ایک بچہ موحد یعنی توحید والا ہی پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس بچے کو پھر کوئی والدین یہودی بنائے، کوئی نصرانی بنائے یا مسلمان بنائے، یہ والدین ہی پر اس کا انحصار والدین پر ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا والدین ہی اس بچے کو پھر یہودی یا نصرانی یا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف ارشاد ہے کہ بچہ کو کیا ہے، یہ والدین کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدبختی کی وجہ سے والدین تو صالح ہوتے ہیں لیکن کسی بچے کا اپنا نصیب بد ہوتا ہے، اس کا کو بولتے ہیں بدبختی اس پر غالب آ جاتی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ، حالانکہ والدین اچھے ہوتے ہیں۔ البتہ اکثر جو دیکھا گیا ہے 95% سے زیادہ، اگر ہم غور کریں، سماج میں دیکھیں، اگل بغل میں ہم غور و فکر کریں، مشاہدہ کریں، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ والدین کی جو بے علمی یا ان کا صحیح راستے پہ نہ ہونا یا ان کی جو ناتجربہ کاری ہے، اس کی وجہ سے والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ یا بچیاں ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا والدین جہاں ایک طرف نعمت ہے، وہیں یہی بچے ایک طرف والدین کے لیے وبال جان بھی بنتے ہیں۔ تو سارا انحصار بچے کی تربیت پر ہے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے ریحان ہے، انہیں پھول ہے، دنیا میں پھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے سورۃ الکہف میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی اللہ نے اس کو زینت قرار دیا ہے۔ لیکن زینت انسان کی خوشی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ زینت جو بھی چیز ہوتی ہے، اسے انسان کو ایک اطمینان ملتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جب یہ زینت اطمینان کا ذریعہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے بچوں کو زینت قرار دیا ہے،
تو یہ زینت والدین کے دل کا اطمینان کیوں نہ بنے؟ تو پتہ چلا کہ شاید کہیں والدین کی کوتاہی کی وجہ سے ہی یہ زینت ایک زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہی اطمینان غیر اطمینانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں مختصر میری گزارش یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز بچپن سے کرنا ہے۔ بچے کو نیکی اور اچھائی اور برائی کا امتیاز اور اس کی پہچان بچپن سے کروانی ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، کسی والدین کے 3 بچیاں ہوتی ہیں یا 4 یا 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس ایک بیٹا آتا ہے، تو وہ بیٹا چونکہ لاڈلا بن جاتا ہے، 2 بیٹیوں کے بعد 3 بیٹیوں کے بعد یا 4 بیٹیوں کے بعد کسی کو بیٹا مل گیا، بڑی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اسی خوشی اور اس بچے کو زیادہ محبت دینے کی وجہ سے جب بچہ وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے یا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تو زیادہ لاڑ اور پیار اور محبت ملنے کی وجہ سے اس بچے کو تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، صرف محبت دیتے رہتے ہیں، تو اسی میں وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بھی، چاہے یہ 4 بیٹیوں کا ایک لڑکا جو ہوگا، 4 بیٹیوں میں ایک بھائی وہ ہوگا، یا عام کسی کے پاس ایک بچہ ایک بچی ہوگی، یہ ہر ایک کے لیے میری یہی گزارش ہے، والدین ہی کا جو رول ہے، کردار ہے، بچوں کو سنوارنے میں، سنبھالنے میں، زینت بنانے میں، یا اپنے دل کا اطمینان بنانے میں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے میں، سارا رول یہ والدین ہی کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، اگر والدین ان کو صحیح راستے پہ لے جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں، اگر والدین ان کو بگاڑیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ کیا کرنا ہے والدین کو، تو بس میری مختصر سی گزارش ہے، بہت سارے بچے، بہت سارے والدین شکایات میں ہیں، بچہ مانتا نہیں ہے، حالانکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، والدین آج اسے کہتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے، یہ بڑا تیز مزاج کا ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑا گمبھیر اور بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اور والدین نے آج ہی ہتھیار ڈال لیے ہیں کہ میرا بچہ میری بات مانتا نہیں ہے، اور میرا بچہ تیز مزاج ہے، یہ برتن پھینک دیتا ہے، یہ پتھر پھینک دیتا ہے، یہ وہ چیزیں کرتا ہے۔ یعنی والدین نے ایک معصوم اور چھوٹے بچے جس کی عمر بہت کم ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال لیے ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ والدین، اس نے ساری زندگی سمجھو برباد کر ڈالی ہے کہ جو ایک بچے کی تربیت نہیں کر پاتا، جو بچے کو سنوارتا نہیں۔ لیکن اب آپ صاحب کا سوال یہ ہوگا، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا، بہت ساری پریشانیاں ہیں آج کل والدین کے، جو بچے بگڑتے جا رہے ہیں، اور سماج میں بچے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی والدین کا ادب نہیں کرتے ہیں، والدین کی بات کو مانتے نہیں ہیں، والدین کی ہر بات کو ٹال دیتے ہیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے آج کا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے، اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن بڑی پریشانیاں ہوتی جا رہی ہے، گھریلو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو لیکن میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، والدین کہیں گے کہ میرا بچہ میرا کیوں نہیں مانتا ہے۔ اس میں ایک بات میں یہاں بہت اہم آپ سے گزارش کرنا چاہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے میرا نہیں مانتے، میرا کیوں نہیں مانتے، آپ تھوڑا پہلے غور کر لیجئے، کیا جس طرح آپ چاہتے ہوں، آپ والدین جتنے بھی ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہوں کہ میرا بچہ میرا ماننا چاہے، میری بات پہ چلنا چاہے، میرا حکم ماننا چاہے، جس طرح میں کہوں اسی طرح بچہ چلنا چاہے، یہ تو ایک باپ اور ماں کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرا بچہ میری مرضی کے مطابق چلے، میرے حکم کے مطابق چلے، میرے حکم کے مخالف نہ کرے۔ لیکن میں والدین سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا، جب آپ ایک بندہ ہونے کے ناطے اپنے بچے کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کیا تیرا خالق جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے پالتا ہے، جو تیرا رب ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا موت و حیات والا رب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، کیا اس رب کی یہ مرضی نہیں کہ میرا بندہ میرا تابع ہو جائے، میرے تابع بن جائے؟ کیا اس رب کی مرضی نہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری؟ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، سب سے پہلے اسی کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ والدین کہیں گے کہ بچہ میرا مانے، اور خود اپنا جو والدین جو ہوں گے وہ اللہ کا نہیں مانیں گے، وہ خدا کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ والدین کہیں گے کہ میری بیٹی حیا والی بن جائے، اور خود بے حیا بن جائیں کہ اللہ اور رسول کا حیا نہیں
کریں گے، اور والدین کہیں گے کہ بچہ میری بات مانے، لیکن خود اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز ادا کرو، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھ لینا، جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر میں اطمینان نہیں، بچے صحیح راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں، بچوں کی صحیح تربیت ہونے والی نہیں۔ یہ اہم چیز ہے، اپنے بچوں کو ذہن دے دو پہلے دن سے ہی کہ تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تجھے دنیا میں کسی نے لایا ہے اور کسی مقصد کے لیے لایا ہے، تجھے دنیا میں فضول گوئی کے فضول کاموں کے لیے نہیں لایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ خبردار ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ غور کر لیجئے، جب والدین بندگی سے منہ موڑ لیں گے، بندگی اللہ کی بندگی نماز سے، گھر میں تلاوت نہیں، گھر میں پاکری نہیں ہے، گھر میں سنتوں کی بات نہیں ہے، گھر میں شریعت کی بات نہیں ہے، گھر میں بچوں کی تربیت کا معاملہ نہیں ہے، گھر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، گھر میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر نہیں ہے، گھر میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، گھر میں اولیاء اللہ جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ان کی باتیں نہیں چلتی ہے، گھروں میں مغربیت آ گئی ہے، گھروں میں غیر مسلموں اور ہنود و یہودوں کے بے حیائی داخل ہوتی جا رہی ہے، اور اسی ماحول میں ہم اپنے بچوں کو پالنے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے یا اچھا بنانے کی سوچیں گے، یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ لہٰذا میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب آپ سوچتے ہو کہ میری بات میرا بچہ مانے، اللہ کی بھی مرضی ہے کہ میری بات میرا بندہ مانے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنا دو۔ جب آپ نماز کا ماحول بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب والدین نماز شروع کر دیتے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا، آپ اپنے کام کو بند کر لیجئے، جب اذان ہو گئی آپ متوجہ ہو جائیے، اپنے بچوں کو ذہن بنا دیجئے بچپن سے۔ بڑے ہو جائیں گے تو یہ بگڑ گئے تو پھر ان کو سنبھالنا سنوارنا راستے پہ لانا بڑا دشوار ہوگا، لہذا بچپن سے ان کو اچھائی طرف لے جائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جب آپ کے بچے کو اسکول جانا ہوتا ہے، کیا کبھی بچہ یہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ جب کرے گا بھی تو والدین ڈانٹ دیتے ہیں، بڑے بھائی ڈانٹ دیتے کہ نہیں جانا ہے، جو کوئی بڑی بہن ہوتی ہے وہ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں جانا، کسی بھی صورت میں جانا، خود کپڑے پہنوا دیتے ہیں، یونیفارم لگا دیتے ہیں، بوٹ سوٹ لگا دیتے ہیں، ٹفن ہاتھ میں اور کتابوں کا بستہ اس کے پیچھے لگا کر کے روڈ پر اس ہاتھ لے کر کے گاڑی میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، آخرکار بچہ تیار ہو ہی جاتا ہے، ہاں مجھے تو جانا ہی پڑے گا، بہانے بھی، کبھی پیسہ مانگتا ہے کہ نہیں مجھے دے دو میں جاؤں گا، مجھے وہ کرو میں جاؤں گا، تو والدین دیتے ہیں تاکہ بچہ کسی بھی طریقے اسکول کو جائے۔ تو اسی طرح ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے بچوں کے لیے دنیا کو آباد رکھنا، دنیاوی زندگی خوشحال بنانا، یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی اہم ذمہ داری بچوں کو نیک بنانا ہے۔ اس نیک بنانے میں آپ کے دو فائدے ہیں، دنیا دار بناؤ گے تو دنیا دار ہی رہیں گے بس، اس میں ایک فائدہ ہے دنیا آپ کی آباد ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا جو بچہ صرف دنیا دار ہوگا وہ والدین کا ادب کرنے والا نہیں ہوگا، وہ والدین کے ساتھ بات کرنے میں ادب و حیا اور احترام کا لحاظ نہیں کرے گا، اور اس کے دل میں والدین کا ادب و احترام نہیں رہے گا۔ مگر یہ بات آپ یاد رکھیں، جب آپ بچوں کو دیندار بناؤ گے اس میں دو فائدے ہوں گے آپ کے، ایک تو بچے کی آخرت آباد ہو جائے گی، دنیا تو خوشحال رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے والدین کے وفادار بنیں گے، اپنا گھر خوشحال بنے گا۔ ہر ایک پریشان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہمارے گھروں میں دین نکلتا جا رہا ہے۔ لہٰذا تربیت کے تعلق سے میں یہی گزارش کروں گا، آپ قرآن میں گھروں میں تلاوت قرآن پاک شروع کر لیجئے، اور گھروں میں نماز کا آغاز کر لیجئے۔ یہ سب سے پہلے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کی آپ شروعات کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم وقتاً فوقتاً چالو رکھیں گے، جاری رکھیں گے، تاکہ والدین کی جو شکایات ہیں کہ جو بچے بگڑ گئے ہیں ان کو صحیح راستے پہ لانے کا ہمارا جو ارادہ ہے، اس میں وہی نیت ہے، اور جو چھوٹے بچے خاص کر ہیں ان کو صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر ہم کیسے لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر ایک مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اسی لیے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بے شک تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ حضور کی زندگی میں ہے۔ لہٰذا کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ اسلام نے ہر ایک مسئلے کا حل ہمیں دیا ہے، لیکن اصل میں ہم اسلام نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے والدین کی اصل جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ والدین ناتجربہ کار ہیں، والدین کو تربیت کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے۔ تو میں اس بات پر آج کا یہ مختصر عنوان ختم کروں گا، وہ یہ کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، بچے
دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر ایک، بچے کو بچپن سے ہی برائی اور اچھائی کا ذہن دے دیجیے. بچے چھوٹے ہیں، ضرور چھوٹے ہیں، لیکن اگر بچے نے کبھی غلطی کی، چھوٹے ہیں، ابھی ان پر یہ مکلف نہیں، ابھی ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں، لیکن تربیت کے لیے ضروری ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف رجحان دے دیجیے. تو پتہ چلا کم از کم 7 سال جب بچے ہو جائیں گے تو یہاں سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال جب بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دے دو. ابھی مارنے کی ضرورت نہیں، نماز چھوڑے گا تو پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں، برا بلا کہنے کی، برا بلا کبھی کہنا بھی نہیں چاہے تو لہٰذا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ذہن رکھ لیجیے کم از کم حضور نے 7 سال تک، چلو بچے چھوٹے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، کرنے دو، لیکن اس درمیان میں بھی آپ لحاظ رکھیں، کبھی بچہ کوئی غلط قدم اٹھائے تو اسی وقت اس کو ٹوکے، اس پر بولیے کہ یہ غلط ہے. جب آپ بچے کو بولیں گے نہیں بچپن سے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تو وہ کیسے سمجھے گا غلط ہے؟ جب آپ بولیں گے نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، تو اس کو ذہن میں کیسے بیٹھے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے؟ اب آپ دیکھ لیجیے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں 3-4 سال کے، اب آپ ان کو جب آپ کبھی بولتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ہم نے تجربہ کیا، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں. میں آپ کو یہ اس بچی کی مثال دے دوں گا، کئی بار یہ بڑے اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ مت بولو. لہذا جب اس کو پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے، وہ آپ بھی تجربہ کر لیجئے. چھوٹے بچوں کو بولیے یہ چیز غلط ہے، ان کو بولیے یہ چیز صحیح ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، کیونکہ بچہ صاف ذہن ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے. جو بھی بات آپ کہیں گے فوراً کیچ کر دیتے، فوراً اس کے دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی ہے. لہذا آپ یہ چیزیں، 2 چیزیں سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے. نمبر 1، جب بھی بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ٹوکے، اس کو ڈانٹے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور اس ڈانٹنے اور ٹوکنے میں آپ لحاظ مت کر لیجئے، محبت کا تقاضا مت کر لیجئے. اگر آپ نے محبت کو سامنے رکھا کہ نہیں بچے کو ڈانٹنا نہیں، ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، تو یہ آپ کے آئندہ آنے والے وقت کے لیے یہ آپ کے لیے بہت بری بات ہوگی، بہت بری بات ہوگی، بہت تکلیف دہ اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. آج آپ بچے سے محبت کریں گے لیکن یہی محبت کل کے لیے آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے، وبال جان بنے. یہ کل سدھرنے والے بچے نہیں، آج ہی ان کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. سب سے پہلی گزارش ہے کہ جب بھی بچہ کوئی قدم غلط اٹھائے، کوئی جیسے برا لفظ زبان سے بولے، فوراً ٹوک لیجئے، اس پر فوراً ڈانٹیے اس کو کہ آپ نے غلط کیا. تو آئندہ اس بچے کو ذہن میں رہے گا کہ اگر میں نے یہ بات بولی تو ابو اور اماں مجھے مارے گی یا وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، آپ بچوں کو یہ کیا بولتے ہیں، بچے جب کپڑے خراب کر دیتے ہیں، بچے جب کپڑے خراب کر دیتے ہیں اور گندے کر دیتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور دوبارہ وہ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں امی مجھے مارے گی، ابو مجھے مارے گا. لہٰذا جب ان چیزوں پر ہم ڈانٹتے ہیں تو اسلام یا کوئی اسلام کے معاملات میں ہم ان کو کیوں نہیں ڈانٹ ٹپٹ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلی یہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی بچہ برائی کرے، کوئی غلط بات بولے تو فوراً ڈانٹے بچپن سے ہی، اور اچھائی کرے اور اس پر شاباشی دے دے، اس پر حوصلہ افزائی دے دیجئے. یہ ان کے لیے بہت اچھا مطلب تربیت کا جو سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہیں سے شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات، بچے چیز جو نئے چیز اشیاء مانگنے کے مطلب ان کے دل میں بہت جذبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، وہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو اس میں آپ لحاظ رکھ لیجئے، ہر بچے کی ہر ایک ڈیمانڈ، کیونکہ بچہ ہے، یہ وہ ایک عربی مقول ہے، سبی ولو کان ابن نبی، بچہ اگرچہ یہ نبی کا بچہ ہو. بچے کے اندر جو بچپن کی حرکتیں جو ہوتی ہیں، یہ ہر ایک کے بچے میں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، تربیت کے سلسلے میں گزارش کروں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ امیر آدمی ہیں، لیکن بچے کی ہر ایک ڈیمانڈ جلدی پورا مت کر لیجیے گا. میری گزارش ہے، میری باتوں پہ دھیان دے دیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو، آپ کے بچے اچھے ہوں، سماج میں تیرا بچہ اچھا رہے، دیندار رہے، سنجیدہ رہے، باکردار رہے، تو ان باتوں کی طرف دھیان دے دیجیے. میری گزارش ہے جب بھی بچہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے، برائے مہربانی جلدی اس کی ڈیمانڈ کو پورا مت کر لیجیے. آپ کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے، لیکن انہی پیسوں کی وجہ سے یہ بچہ بگڑ جائے گا. جب آپ ڈیمانڈ پورا کرے، آج ایک چیز مانگے، کل دوسری چیز مانگے، پرسوں چوتھی چیز مانگے، یہ مانگتا رہے گا. جو ہی مانگے گا تم فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرو گے، فوراً وہ چیز لا کر کے دے دو گے. بیٹے میں نے آپ ہی کے لیے کر لیا، بیٹی میں نے آپ ہی کے لیے کہ مجھے کس لیے، آپ ہی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے. لہٰذا ٹھیک ہے آج آپ کی ٹھنڈک ہے، لیکن کل یہی آپ کے لیے آپ کو رلانے کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ یہ تربیت میں بگاڑ ہوتا ہے، یہ بناوٹ میں بگاڑ ہوتا ہے. جب بنیاد میں بگاڑ ہوگی تو بگاڑ آخر تک چلتا رہے گا. جب جڑوں پر آپ کے کیڑے لگ گئے تو سمجھنا یہ درخت ایک نہ ایک دن سوکھ جائے گا. اسی طرح
میوے کے درخت کو جب جڑوں میں کیڑا لگتا ہے پھر مالک باغ جو ہوتا ہے اس کو رونا پڑتا ہے کیونکہ میوے خراب ہو گئے. یہی میوے بچے ہوتے ہیں, یہی پھول گلاب ہوتے ہیں, یہی پھول و گلاب بچے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی بنیادی تربیت کا پورا خیال رکھ لیجئے, پورا دھیان رکھ لیجئے. اگر آپ ان کو اطمینان قلب بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنانا چاہتے ہیں, اگر اپنے گھر میں ایک اچھا پرسکون پر محبت ماحول بنانا چاہتے ہیں, تو بچوں کو شروعات سے تربیت کا لحاظ رکھ لیجئے. اور وہ میں دوسری بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہر ایک ڈیمانڈ بچے کی جلدی سے پوری مت کر لیجئے گا. ہر ایک جو بھی مطالبہ کرے آپ پورا کر لیں گے, جلدی مت. ہاں دے دینا ہے, نمبر 1 جائز چیز دینا ہے. نمبر 2 جلدی نہیں, جب مانگے 2 بار 10 بار 15 بار مانگے تب دے دیجئے, تاکہ بچہ کو پتا چلے گا کہ میرا ابو مجھے ہر چیز دینے کے لیے تیار نہیں. دینا ضروری ہے, کھیل کود کا سامان دے دو, کوئی گناہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. میں نے پہلے بول دیا دے دو, لیکن یاد رکھ لو ہر ایک, اگر آپ نے بچوں کو یہ عادت بنائی کہ جو چیز بچے اور بچیاں مانگتی ہیں آپ فوراً ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر لیں گے, ایک دن ایسا آئے گا اگر آپ نے کوئی ڈیمانڈ ان کی پورا نہیں کر لی, یہ بچے بگڑ جائیں گے. یہ بگڑنے کا ذریعہ یہ ہوگا. اب آپ بچے کو عادت بنا لیجئے کہ نہیں ابو میری ڈیمانڈ جلدی پورا نہیں کریں گے, تو بچہ مانگے گا نہیں, اس کو پتا کہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. ہاں آپ خود اپنی ذمہ داری جو آپ کی ہیں, بچے کے جو جائز کھیلنے کی چیزیں ہیں ان کو دے دیجئے, یا کھانے پینے کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو دے دیجئے, لیکن ہر ایک ڈیمانڈ ہر ایک مطالبہ بچے کا پورا مر کر لیجئے. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز بڑی اہم, وہ میں نے جو پہلے بھی بول دی اس کو میں ریپیٹ کر لوں گا. خود گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ اور تلاوت کا ماحول بناؤ. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اذکار اور ان کی باتیں سننے اور سنانے کا ماحول بناؤ, تاکہ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو کس طرف بھی لے جائیں گے یہ ادھر ہی جائیں گے. اپنے گھروں میں آپ کو پتا ہے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بچے آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے, آپ کو وہ چیز پڑھنی ہے, اس سکول میں جانا ہے, اس سکول میں یہ چیزیں کرنی ہیں, اور ان کا ذہن آپ تیار کرتے ہو بچپن سے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, وہ چیزیں بننا ہے. تو میں لگا رہتا ہے کہ میرے ابو کی یہ مرضی ہے, میرے امی کی یہ مرضی ہے. لہٰذا ٹھیک ہے وہ چیزیں دے دو, لیکن آپ بچوں کو یہ بھی ذہن دے دو کہ جب بچہ نماز پڑھے اس کے منہ کو چومو, آپ اس کے پیشانی کو چومو. جب بچی اچھا کام کرے, نیک کام کرے گے, اچھی بات بولے گا, اس کو شاباشی دے دو. لہٰذا وہ بچہ سمجھ جائے گا کہ نہیں میرا ابو اور امی اس بات سے مجھے خوش ہوتا ہے. تو یہ ہیں کچھ مختصر آغاز کا ابتدائی مرحلہ تھا اس کا, اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی ہمارے بچے اچھے رہیں. تو میرے سامنے اس وقت ہمارے چھوٹے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. شیخ محمد عثمان اس کا نام ہے, ابھی عمر اس کی میرے خیال سے 10 کے اندر ہی ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی یہ کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرنے کا عادی نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی بچہ ہی ہے, میں سمجھتا ہوں میں بھی ایک انسان ہی ہوں, لیکن میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو تعلیمات ہے, جو ان کے اصول و ضوابط ہے, میں ان کو پڑھتا ہوں. میرے پاس وہ چیزیں ہیں اور میں بچوں کو اسی تربیت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن و سنت کی بے شمار جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بچوں کا اور بچوں کی تربیت کا ذکر ہے, لہٰذا ہمیں پڑھنا چاہے ضروری. اور آپ دیکھ لیجئے یہ میرے سامنے فاطمہ ہے, اور چھوٹے بچوں کی عادت موبائل لینے کی ہوتی ہے. میں نے اس کو 2-3 بار آزمایا, جب میں نے اس کو 2-3 دن کے لیے کبھی فون دیا ہے, حالانکہ میں ان کو کوئی بری چیز اللہ بچائے گیم وغیرہ دیکھنے کی ان کو کبھی بھی عادت نہیں. جب بھی موبائل لیں گے تو مدنی چینل کا وہ کڈز چینل ہوتا ہے بچوں کا, غلام رسول وغیرہ, اور اس میں اچھے وہ اسلامی باتیں بتاتے ہیں, وہ بھی کارٹون شکل کا ہے, تو اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو میں ان کو کبھی جب دیتا ہوں تو ان کی عادت ایسی بنتی ہے, پھر مانگتے رہتے ہیں موبائل کہ مجھے موبائل دے دو, میں فلانی چیز دیکھوں گا, لیکن یا بچی فاطمہ بھی ایسی ہے یا یہ بچے, لیکن میں فوراً میری عادت کہ میں ان کو پھر زیادہ دیکھنے نہیں دے, کبھی 1 دن 2 دن, ہفتے میں 10 دن صرف وہی چیز. لیکن میرا یہ تجربہ ہے, جب میں نے ان کو 2 دن یا 3 دن لگاتار دیکھنے کے لیے فون دیا تو ان کو وہ جو ایک جس کو بولتے ہیں ہم, اس کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر عادت ایسی پڑ جاتی ہے, صبح بھی مانگے, شام بھی مانگے, رات کو بھی مانگے, نہیں مجھے فون دے دو. تو یہ
یہ میرا تجربہ ہے. لہٰذا یہ تو اچھی چیز ہے، حالانکہ اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، دعا سکھاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات وہ سکھاتے ہیں اس میں. اب آپ بتائیے جو کارٹون جس میں برائیاں ہیں، جس میں فضول کہانیاں ہیں، جس میں اللہ بچائے کیا کیا وحیات ہو، کیا کیا بے حیائی ہوتی ہے، وہ کارٹون سسٹم وہی بچوں کو اس میں لڑائیاں جھگڑے وہ یہ، تو وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں رات و دن. تو آج کل موبائل کے اندر گیمیں جو ہیں، جو کتنی گیم آپ دیکھ لیے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے رہتے ہیں موبائل پر، گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہے، میری مؤدبانہ گزارش والدین سے بھی ہے، خاص کر ہماری جو مائیں ہیں، جب وہ بزی لگتی ہیں اپنے کام میں تو کہتے ہیں کہ لے جا موبائل لے جاؤ بیٹے، بیٹی کو بھی کرتے ہیں اس کو بزی اسی کے ساتھ. بچہ موبائل تو لے لیتا ہے، بچہ گیم بھی کھیلتا ہے، ماں اپنے کام سے لگ جاتی ہے، ماں تو تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ ماں نہیں سمجھتی ہیں کل 10 سال کا بچہ، 15 سال کا جب بچہ ہو جائے گا اسی طرح یہ بری چیزیں دیکھتا رہے گا، یہ گیم میں لگا رہے گا. پھر اس کو سدھارنا، پھر میں اس کو لائن پر لانا، یہ میرے لیے بہت کٹھن معاملہ ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن اس وقت ماں نہیں سوچتی ہے، اپنے کاموں میں لگے رہنے کے لیے، فرصت کے لیے موبائل دیتی ہیں، لے جاؤ کھیلو تب تک یا دیکھو تب تک. یہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بزی تو کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ان کے لیے آئندہ، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لہٰذا یہ 2-3 باتیں جو میں نے اہم بتائی یہ آپ یاد رکھ لیجئے. بچے کے ہر ڈیمانڈ پوری مت کر لیجئے، اور آپ گھر میں اسلامی ماحول بنا دیجئے، بچے اس میں ڈھل جائیں گے، انشاءاللہ یہ بھی نیک بن جائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، ہماری گزارش ہے، انشاءاللہ آئندہ سلسلہ چلے گا، ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً مختصر اوقات کے ساتھ آپ کی تربیت اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہماری کوشش رہے گی. اور انشاءاللہ لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ والدین کی بھی سب سے پہلے اچھی تربیت ہو. جب والدین بگڑے ہوں گے تو بچے کیسے سدھر جائیں گے؟ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر گیا. باپ تو مر گیا 10 سال 20 سال یاد، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے لیے بچوں پر تکلیفیں تو رہتی ہے، لیکن بچوں کو بھی دنیا سے پھر جانا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے. لیکن فرماتے ہیں اصلی یتیم وہی ہے کہ جس کے ماں باپ ہیں لیکن ان ماں باپ کو وہ تجربہ نہیں، وہ تربیت نہیں کہ بچے کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے ضروری میں ان بچوں کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ میں ان کی تربیت پر کما حق یقین اطمینان رکھتا ہوں کہ یہ بچے ماننے والے ہیں، انکار نہیں کریں گے. خاص کر 7 سال کے بعد یہ نماز پھر لگے رہتے ہیں، قرآن شریف کا ناظرہ مکمل ہے الحمدللہ رب العالمین. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے. میں یہ بات اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جب والدین اچھی تربیت والے ہوں گے، جب والدین کے پاس مسائل ہوں گے، مسائل کا پتہ ہوگا، حضور کی سیرت کے کچھ نہ کچھ نالج، کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس ہو کہ بچوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی، یہ چیزیں سب سے پہلے والدین کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تبھی وہ بچوں کی صحیح تربیت کر پائیں گے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں 95% سے زیادہ ہمارے گھر اب اسلامی تعلیمات سے سمجھو یتیم ہو چکے ہیں. اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، والدین کہاں سے سیکھیں، ان کو کون پڑھائے. لیکن ہماری گزارش، ہم کوشش کریں گے، آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ. کوشش رہے گی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بچوں کی تربیت کے سلسلے سے انشاءاللہ سلسلے میں کچھ ہدایات، کچھ نصیحتیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ سیکھیں، آپ پڑھیں، آپ سنیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے راستے پہ لے جائیں. یہ بچے پھول ہیں، یہ بچے دلوں کی اطمینان ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ دنیا میں بھی والدین کے کام آنی چاہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنی چاہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء اللہ کے صدقے اور ان کے طفیل ہمارے بچے اور بچیاں نیک بنے اور ہمارے گھروں کا ماحول دینی اور اسلامی بنے. میرے مولا ہم نے جو کہا اس میں کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی الہی معاف فرما، اور جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.